کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور اس نے یہ قانون لاگو کیا کہ قرآن کو مٹاؤ اور قرآن پاک جہاں بھی مل جائے اس کو آگ لگا کر جلا دو۔ یہ قانون بنا تھا، معلوم ہے کہ نہیں اس کے زمانے میں۔ اور ان کے افسروں نے قرآن پاک کے جلانے کا بھی سلسلہ شروع کیا، لیکن جب ایک مدرسے میں دلی کے پہنچا اور اس نے یہ آواز لگائی کہ لاؤ قرآن کو جمع کرو، میں اس کو آگ لگاؤں گا، میرے لاٹ کا آرڈر ہے، تو اس مدرسے کے استاد نے اس انگریز کو بٹھایا اور کہا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، آپ میرے حاکم ہیں، لیکن چند منٹ کا مجھ کو موقع دیجئے، ایک گلاس پانی آپ نوش کیجئے۔ پانی پلانے کے بہانے ایک لڑکے کو بلایا اور انگریز افسر کے پاس کھڑا کیا اور اس بچے سے کہا کہ تم ذرا الحمدللہ سے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ بچہ قرآن پڑھنا شروع کیا، زبانی پڑھ رہا ہے۔ انگریز نے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہا؟ کہا کہ وہی کلمہ جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے، جس کو جلا کر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم قرآن کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ اے انگریز، قرآن صرف کاغذ کے پنوں پر نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بچوں کے دلوں پر لکھا ہوا ہے۔ تو ہم کاغذ کے قرآن کو چلا سکتے، لیکن لاکھوں بچوں کے سینے سے قرآن پاک کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اس کے دماغ کی رگیں پھڑکی، اس نے اپنے لاٹ کو جا کے بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر بریک لگوایا۔ میرے بھائی، آج بتاؤ کہ وہی پلاننگ آج ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ یہ وسیم رضوی خبیث یہ کس کی حوالے سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہوا جس نے ڈائریکٹ قرآن پہ حملہ کیا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ چہرہ بدلا ہے لیکن نیت نہیں بدلی ہے۔ نیت وہی ہے جو یہ لوگ اسرائیل سے سیکھ کر آئے ہیں، جو یہودیوں سے ان کو ملی ہے۔ ان کی نیت یہودیوں کی نیت سے ڈائریکٹ ملتی ہے۔ اس لیے مت سمجھنا کہ آج حکومت کے سائے میں آپ کے بچوں کے ایمان کو تباہ کرنے، آپ کے بچوں کے ایمان کو چھیننے، آنے والے دنوں میں آپ کو ایمان سے محروم کرنے کی ویسے ہی سازش ہو رہی ہے جیسا انگریز ظالموں نے اس ملک میں کیا تھا۔ بولو، اگر وہی ترکیب ہے تو کیا اس فتنہ سے بچنے کے لیے ہمیں بھی حضرت نانوتوی والی ترکیب کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، ہے کہ نہیں؟ وہ چلے گھاٹ گھاٹ تو ہم چلے پات پات۔ تم میرے بچوں کے ایمان کو خریدو گے، ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالو گے، ہمارے ایمان کو تباہ کرو گے۔ خدا کی قسم، اس دن کے آنے سے پہلے ہر گھر کے اندر اللہ کے کتاب کی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ کوئی چھپر مت چھوڑو، کوئی برآمدہ مت چھوڑو، کوئی گھر اور آنگن مت چھوڑو۔ اپنی بیٹیوں کو کہو کہ جس کی بہو قرآن پڑھی ہے، جس کی بیٹی قرآن پڑھی ہے، جس کی ماں قرآن پڑھی ہے، آپ ان سے کہیے کہ اللہ نے تم کو 24 گھنٹہ دیا ہے، 23 گھنٹہ تم گھر کا کام کرو، 1 گھنٹہ تم پڑوس کی بیٹیوں کو اللہ کی کتاب پڑھاؤ۔ میں یقین کے ساتھ کہتا کہ چاہے آپ کو چھپر نہیں ملے، بولو کوئی درخت کا سایہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر حضرت نانوتوی انار کے درخت کے نیچے قرآن کی تعلیم کو شروع کر سکتے تو آج کی تاریخ میں بھی ہر چھپر اور درخت کے نیچے بولو دین کی تعلیم کے شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے نا، ہے کہ نہیں؟ بات ابھی بھی آپ کو نہیں اتری، ہم کیوں زور دے رہے ہیں سمجھیے۔ انگریزوں نے جیسے ایمان کو خریدنے اور اس کا سودا کرنے کی کوشش کی تھی، آج کی جو دلی کی سرکار ہے اس نے نئی تعلیم کی پالیسی بنائی ہے۔ کیا بنائی ہے؟ یعنی پڑھائی کیسے ہوگی، بچوں کو تعلیم کیسے دی جائے گی، یہ اس نے بنائی ہے اور اس کو پورے ہندوستان میں لاگو کر دیا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ لکھا ہے کہ آج کے بعد ہندوستان کے کسی اسکول کالج میں اگر پڑھائی ہوگی تو اس پڑھائی کا پہلا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو سناتنی دھرم ہے، جو اصلی ہندو دھرم ہے، اس کا رنگ تمام پڑھنے والوں کی پیشانی پر چڑھا دیا جائے۔
آپ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کے پہلے پنے پر لکھا ہے، یہ اس کا پہلا اپدیش ہے۔ ابھی الہ آباد میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ چاہے لڑکا انجینئر ہو، چاہے لڑکا ڈاکٹر بنے، چاہے لڑکا کلکٹر بنے، لیکن وہ کہیں بھی پڑھے گا تو اس کو اپہار بھی پڑھنا پڑے گا، گیتا کا اشلوک بھی پڑھنا پڑے گا، اور رامائن کے سمواد بھی اس کو پڑھنے پڑیں گے۔ کل ہی پرسوں یہ ڈکلیئر ہو کے آرڈر آیا۔ آپ بتاؤ کہ حالات کہاں چلے گئے، ملک کس رخ پہ جا رہا ہے؟ آپ سے میں اور کہتا ہوں کہ اس وقت سرکار نے جو تعلیم کی پالیسی بنائی ہے، اس کے کسی بھی پنے کے اندر مدرسے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ قومی تعلیمی پالیسی بنی، اس میں مدرسے کا ذکر موجود تھا، لیکن آج کہیں مدرسے کا تذکرہ نہیں ہے۔ آنے والے دن میں جس طرح آج مدرسوں کو بند کیا جاتا، کل کی تاریخ میں کیا شکل ہوگی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ بات صاف ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے گی کہ جو لڑکا آپ کا مدرسے میں پڑھتا ہے اس لڑکے کو ساکشر نہیں مانا جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا حافظ بنا، آپ کا بیٹا مولانا بنا، سرکار کا آدمی آئے گا لکھنے کے لیے، پوچھے گا آپ کا بیٹا کتنا پڑھا، آپ کہیے گا حافظ صاحب فلاں مدرسے سے عالم صاحب، وہ کہے گا اس کو ہم پڑھائی نہیں مانتے ہیں، یہ بتاؤ کہ میٹرک انٹر بی اے کیا کہ نہیں کیا؟ میری بات سمجھ گئے؟ اگر مدرسے کے پڑھے لکھے کو ساکشر نہیں مانا جائے گا تو بولو اس ملک میں ساکشر بن کے رہنے کے لیے ہر بچے کو اسکول جانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، ضروری ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس کو پڑھا لکھا مانا ہی نہیں جائے گا، کہیں بھی اس کے لیے کوئی کیٹیگری نہیں ہوگی۔ اب آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اسکول میں کیا پڑھے گا وہ؟ کان کا پردہ ہٹائیے، سنیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کا بچہ 3 سال تک جو اسکول میں جائے گا، کئے سال تک؟ 3 سال تک اس کو پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں دی جائے گی۔ کیا؟ کوئی کتاب نہیں دی جائے گی، لیکن اسکول جائے گا، اس کی حاضری لگے گی۔ کیا پڑھے گا؟ جو اسکول کے دیوار پر لکھا ہوگا، جو اسکول میں کاریہ کرم ہوگا، جو اس کا ماسٹر اس کو بتائے گا، وہی 3 سال تک اس کو سیکھنا ہے۔ آپ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا جس کا دل سادہ کاغذ کی طرح ہے، اگر وہ آج اس ماحول میں جاتا ہے جہاں سوریہ نمسکار ہو رہا ہے، جہاں گیتا کے اشلوک پڑھے جا رہے ہیں، جہاں وندے ماترم کہلایا جائے گا، جہاں سرسوتی کے پوجے ہوں گے، جہاں طرح طرح کے فوٹو لگا کر آج ان کو دکھایا اور سمجھایا جائے گا، ایمانداری سے بتاؤ کہ 3 سال کے بعد وہ معصوم بچہ جب میرے گھر لوٹ کر آئے گا تو خدا کی قسم اس کا ایمان بچے گا یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔